بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ ہم سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ النور کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، مدنی سورت ہے، بہت اہم ہدایات معاشرت کے حوالے سے واقع افک کا تذکرہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایک عورت کی عفت کو اللہ کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ ان آیات کریمہ سے ہمیں ہو رہا ہے۔ تو ان تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان اعمال کے حوالے سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے وجود کے اعضاء گواہی دیں گے۔ قرآن کریم بتاتا ہے زبان، ہاتھ اور پاؤں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت 20 اور 21، کان، آنکھ اور کھالوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ 6 اعضاء انسان کے اندر سے گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان فرمائے۔ دنیا سے چھپیں گے، اپنے آپ سے کیا چھپیں گے؟ اور دنیا سے بچیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بچ سکتے؟ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک پورا دے گا اور وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، حق کو ظاہر فرمانے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ اخلاقی تعلیم بتائی جا رہی ہے۔ ناپاک قسم کے لوگ ناپاک قسم کے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور پاک کردار والے پاک کردار والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے مبرہ یعنی بری ہیں جو وہ الزام لگانے والے کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ ایک خوبصورت اشارہ کس بات کی طرف؟ امام الانبیاء، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ازواج مطہرات پاکیزہ ترین عورتیں ہوں گی اس کائنات کی، تو پاکیزہ ترین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے گھرانے کی خواتین بھی پاکیزہ ترین۔ اس نقطے کی طرف بھی اہل علم نے اشارہ اس میں کیا ہے۔ اگلی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ گھر میں داخلے کے آداب بتا رہا ہے، پھر نگاہوں کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے، پھر ایک خاتون کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر خمر یعنی چادر کے استعمال کا ذکر فرمایا ہے، اور زیور اس کو جو پوشیدہ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا پروٹیکٹ رکھنے کا توجہ دلائی ہے۔ اشارہ آ رہا ہے ان سارے احکامات کے اعتبار سے عفت کی حفاظت، زنا کا راستہ بند کیا جائے تاکہ معاشرت صحت مند بنیادوں پر استوار ہو۔ اگلے جو احکامات آ رہے ہیں، دوبارہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، زنا کی روک تھام بڑا مقصد ہے، لوگوں کی حیا کی حفاظت بڑا مقصد ہے، گھر مضبوط رہیں بڑا مقصد ہے، اور عفت پاک دامنی کا دور دورہ بڑا اہم مقصد۔ ان بڑے مقاصد کے ساتھ اللہ نے بہت سارے احکامات دیے، ان میں سے کچھ کا بیان اگلی آیات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کرو۔ استئذان، داخلے کے آداب بتائے جا رہے۔ کسی کے گھر پر جاؤ تو حدیث مبارک میں نوک کر کے دائیں بائیں ہو جاؤ تاکہ کوئی نامحرم سامنے آ جائے تو سامنا نہ ہو، پوچھے تو اپنا نام بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ اور سلام کرو۔ اور بندہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو انداز ایسا اختیار کرے کہ گھر والوں کو پتہ ہو جائے، نوک کر لیا جانا، بیل دے دیا جانا، کھانس لیا جانا، تاکہ گھر میں اپنے گھر میں بھی آئے تو گھر والوں کو معلوم ہو کہ گھر میں کوئی فرد یعنی گھر والا آ گیا ہے، ماں کو بھی پتہ ہو کہ بیٹا آ گیا، تاکہ ماں بھی پراپر ڈریس کے اندر موجود رہے۔ ان میں بڑی حکمتیں ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہ تفصیلی آداب احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آداب لے کر گھروں میں داخل ہونا، اپنا تعارف کرانا، سلام کرنا، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو کسی دوسرے گھر میں۔
وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ کبھی تم بغیر بتائے چلے گئے، اگلا مشکل میں مصروف ہو سکتا ہے، کسی خاص مصروفیت میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں انٹرٹین کرنا آسان نہیں ہے، اور اگر تمہیں لوٹ جانے کو کہہ دیا جائے تو لوٹ جایا کرو، برا نہ مانو۔ آج کل ہم برا بہت جلدی مان لیتے ہیں، ارے بھائی جا رہے ہو تو تھوڑا سا کسی کو پہلے میسج کر دو، بتا دو، اطلاع دے دو، تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہیں آئے۔ لیکن اگر کہیں گئے اور تم نے پہلے سے اس کو انفارم نہیں کیا یا اس سے اجازت کا معاملہ نہ ہوا، بتانے کا معاملہ نہ ہوا، اور لوٹ جانے کو کہا جائے تو برا نہ مانو۔ ہوا فرجعوا، لوٹ جایا کرو، ہوا ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی رہائش نہیں ہے اور جس میں تمہارے فائدے کی کوئی شے ہے۔ پہلا معاملہ تو گھروں کا تھا، وہاں پرائیویسی کے معاملات ہوا کرتے، یہ پبلک پلیسز کی بات ہے جہاں کوئی پرائیویسی کا معاملہ نہیں ہے، مارکیٹ ہے، اس طرح کے اور مقامات ہیں، پبلک پلیسز ہیں۔ فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں جہاں کسی کی رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، جس میں تمہارے کوئی فائدے کی شے ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت پہلے مردوں کو تاکید کی جا رہی ہے۔ حدیث مبارک ہے، بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہاں سے آغاز کرواتا ہے شیطان، اور شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتے زنا تک معاملہ پہنچتا ہے۔ تو نب دا ایول ان دا بیڈ والی بات ہے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی بات۔ نگاہوں کی حفاظت، ہاں باہر آدمی نکلے گا تو گاڑی بھی ڈرائیو کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تقاضا کر رہا ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نیچے جھکا کے گاڑی تو نہیں چلا سکتے، ظاہری سی بات ہے، لیکن نگاہ جو ہے وہ توجہ رہے۔ شیطان یہاں سے تو نامحرم پر نگاہ پڑتی ہے، اور برے ارادے کے ساتھ جب ڈالے گا آدمی تو وہاں سے گناہ کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن وہاں تک بھی کیوں بندہ جائے کہ گناہ کے اندر پڑ جائے؟ تو پہلی نظر، وہ معروف حدیث سب کو یاد ہے، حضرت پہلی نظر معاف ہے، وہ پہلی نظر جو بلا ارادہ جائے وہ معاف ہے۔ یہ نہیں کہ نظر ڈالو پہلے جان بوجھ کر کہو کہ پہلی ہے اور ابھی 3-4 منٹ لگیں گے اس کے بعد ہٹے گی، یہ اپنے دل کو بہلانے کی بات ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو باتیں لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، یہ خواہ مخواہ معاف کیجیے گا، یہ ٹیز کرنے والے جو اسٹائل ہوتے ہیں نا، کل اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ کھلواڑ نہ کیا جائے اللہ کے دین کے ساتھ۔ پہلی نظر جو بلا ارادہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف فرمایا کہ معاف ہے، ارادے کے ساتھ ہو پھر اس میں برائی کا عنصر بھی آ جائے، برا ارادہ بھی آ جائے، یہ قابل مؤاخذہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ذکر آیا جہاں نظر نہیں جانی چاہیے وہاں سے بندہ محفوظ رکھتا ہے اپنی نگاہ کو، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ دیٹ کین بی فیلٹ، دیٹ کین ناٹ بی ایلیبوریٹڈ، وہ فیل اور محسوس کی جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ تم اپنی نگاہ، اے نبی علیہ السلام مومن مردوں سے فرما دیں نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب مومن عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور آپ فرما دیجیے مومن عورتوں کو وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے مردوں کو تعلیم اس لیے کہ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا زیادہ فتنے کا باعث ہے، لیکن عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم عطا کی گئی، لیکن مردوں کا معاملہ زیادہ فتنے کا باعث ہے عورتوں کو دیکھنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے چہرے کے پردے پر تو کلام ہوتا ہے، آرا ہیں، ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مرد کے چہرے کے پردے کی بات کبھی نہیں کی جاتی، اس لیے مرد کا ایک عورت کو دیکھنا یہ زیادہ فتنے کا باعث ہے۔ البتہ اللہ کا کلام عورتوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ فرما دیجیے مومن عورتوں کو وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہاں مجھے خیال دل میں آیا، کیسی باتیں قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک وہی ہے جس پہ نماز اور روزے کا حکم ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں، وہی قرآن حکیم ہے جو یہ احکامات بھی دے رہا ہے، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں، کسی مولوی صاحب یا مفتی صاحب کے نہیں ہیں۔ وہ تفصیلات بتاتے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ معاشرہ دوسرے ڈگر پر چل پڑا ہے تو ساری دنیا الٹی ہو جائے، اللہ کے کلام میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی نا۔ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں،
کلام تو ہے اللہ تعالیٰ کا، تعلیم تو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر معاشرے میں اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور معاشرے میں اس کی نافرمانی کی جا رہی ان احکامات کی، تو معاشرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنے کی بات یا کوئی ڈیفینسو موڈ والی بات، نہیں یہ بیان کریں گے تو فلاں ناراض، وہ بیان کریں گے تو فلاں ناراض، تو بیان کیا کریں گے بھائی؟ پر اللہ کی ناراضگی، بھائی ایک کو راضی کرنا آسان ہے نا، ایک کی ناراضگی سے بچنا آسان ہے، سب کو راضی کرنے کے چکر میں کوئی راضی نہیں ہوگا بھائی۔ کلیئرٹی رہنی چاہیے اس معاملے کے اندر، ہاں جہاں کمی ہے کمی کا اعتراف کریں، کوتاہی کا اعتراف کریں، توبہ کریں، اللہ معاف فرمائے گا، اللہ توفیق بھی دے دے گا عمل کی، لیکن اڑ جانا کہ ان احکامات کو ماننا نہیں تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، اعتراض کرنا پردے کے احکامات پر، نگاہوں کی حفاظت کے احکامات پر، عفت کی پاک دامنی کی حفاظت کے احکامات پر، اور قوم لوط کی طرح بڑے پاکیزہ بنتے ان کو نکالو اپنے، یہ ٹون اختیار کرنا، پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہو جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ فرما دیجئے مومن عورتوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے وہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے۔ ایک نقطہ میں نے کہا تھا نا شروع میں، 6 ہجری کو ذہن میں رکھیے گا، 6 ہجری میں سورہ نور کا نزول، 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول ہو چکا، سورہ نور اور سورہ احزاب کے موضوعات بڑے ملتے جلتے ہیں۔ 5 ہجری سورہ احزاب کا نزول ہو چکا، گھر سے باہر کے پردے کے احکامات کا بیان ہے، جہاں جلباب کا لفظ آیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے، اور کئی اہل علم کی رائے ہے کہ چہرے کو بھی چھپا لیا جائے، گو کہ دوسری رائے بھی بیان کی جاتی ہے، وہ بعد میں بات کر لیں گے۔ وہ احکامات گھر سے باہر کے پردے کے سورہ احزاب میں پہلے آ چکے ہیں، یہ احکامات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ گھر کے اندر کے پردے کے تعلق سے آگے باتیں آ رہی ہیں۔ یہاں جو بات آئی کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، سوائے وہ جو از خود ظاہر ہو جائے۔ اب ایک خاتون گھر سے باہر نکلے گی، اس نے عبایا بھی لی ہو، برقع لیا ہو، چادر لی ہو، کوٹ لیا، واٹ ایور اٹ مے بی، اس کے قد کو تو نہیں کچھ کم کیا جا سکتا نا، کیا خیال ہے؟ آؤٹر گارمنٹ ہے وہ اتنا اپیلنگ نہ ہو کہ کسی کی خامہ خواہ نگاہ جائے، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو آؤٹر گارمنٹ ہے، برقع ہو، عبایا ہو، چادر ہو، بڑی کوٹ ہو، وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ ہوا چلے گی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھی تھی یا گاڑی سے اتر رہی تھی، اگر کچھ حصہ جسم کا کھل گیا ہوا چلنے کی وجہ سے، یہ ہے جو از خود ظاہر ہو جائے، کوئی اس پر مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ ہے جو ایک تفسیر اہل علم نے تفسیر میں بیان فرمائی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے ہیں۔ یہ خمر کا لفظ جو ہے نا، خمار واحد ہے اس کا، یہ ایسی چادر کو کہتے ہیں کہ سر پہ ڈال لی جائے اور سینے پہ ڈال لی جائے، جس کو آج کل ہمارے ہاں دوپٹہ، اب تو دوپٹہ بھی کیا رہ گیا، بس وہ تکلفاً 2 ڈنڈیاں لکیری سی نظر آتی ہیں، بس اس دوپٹے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق اور ہماری روایات اور اقدار کے مطابق بھی سر پہ ڈال لیا جاتا ہے، سینے پہ ڈال دیا جاتا ہے، ہاں باریک نہ ہو، چادر کہے دوپٹہ کہیں بڑا کافی ہے۔ یہ ہے جو ایک خاتون اپنے گھر میں ہو اور گھر میں جو محرم افراد ہو ان کے سامنے اس طرح اس انداز سے آ جائے، کفایت کر جائے گا۔ کوئی برقع اور کوئی عبایا کی گھر میں ضرورت نہیں ہے، یہ خمار چھوٹی چادر کو کہتے ہیں۔ اور سورہ احزاب 59 میں جب ہم بات کریں گے، جلباب وہ بڑی چادر ہے، وہ گھر سے باہر کا معاملہ، یہ گھر کے اندر کا معاملہ، تو سر پہ ڈال لیا جانا اور سینے پہ ڈال لیا جانا یہ اپنے محرم کے سامنے کفایت کرے گا۔ شوہر بیوی کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے، لیکن بیٹی باپ کے سامنے ہو، بہن بھائی کے سامنے ہو، اینڈ سو آن، محرم کے سامنے ایک خاتون ہو تو یہ چادر کفایت کر جائے گی کہ سر پہ ڈال لی جائے، سینے پہ ڈال لی جائے، کافی ہے، باقی معمول کا لباس تو پہن رکھا ہوگا۔ آگے سنیے گا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ کریں۔ ضمناً ایک بات ہے آگے بھی آ جائے گی، زینت، کسی خاتون کی زینت کا اہم ترین مقام کیا ہے؟ اس کا چہرہ۔ کہتے ہیں ساری ایڈورٹیزمنٹ کس پہ کی جاتی ہے؟ چہرے پہ کی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے ہمارے نزدیک، کہ عورت کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کو دکھا کر پروڈکٹ لوگ بیچتے ہیں۔ اب تم عورت کو بیچ رہے ہو کہ پروڈکٹ کو بیچ رہے ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن زینت اصل کہاں ہے؟ چہرے کے اوپر ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، بعد میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر۔ آگے ایک طویل لسٹ ہے، سنتے جائیے گا۔ سوائے اپنے شوہروں پر، او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن۔ بہت ساری لسٹ ہے۔
سوائے اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا شوہر کی دوسری بیوی سے بھی تو اولاد ہو سکتی، یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے۔ اپنی مسلمان عورتیں، بعض علماء فرماتے ہیں ایک مسلمان عورت غیر مسلم عورت سے اسی طرح حجاب کا معاملہ کرے جیسے باہر مردوں سے کرتی۔ اللہ اکبر، بعض اہل علم نے یہاں تک بیان فرمایا، اور بعض فرماتے بس اپنی جان پہچان کی قریب عورتیں ان کے ساتھ ذرا معاملہ رہے گا، اور دور دراز کی ہوں تو ان کے ساتھ پورے حجاب کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں تک اہل علم نے احتیاط کرنے تک کی بات کی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی اپنی کنیزیں، اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، معاف کیجیے گا، او تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے غرض نہ رکھنے والوں، انتہائی بوڑھے، کوئی تمنا کوئی آرزو نہ رہے اگر اس طرح کے بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جو بچے ہیں، وہ لڑکے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردوں کے معاملات پر، یعنی اس لسٹ کے سامنے تو وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، وہی دوپٹہ چادر کفایت کر جائے گی، ان سب کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ایک ہم نے لسٹ پڑھی تھی سورہ نساء میں، وہاں پر ذکر آیا تھا چچا کا بھی اور ماموں کا بھی، تو ایک خاتون کے لیے چچا بھی محرم ہے، ماموں بھی محرم ہے، ان کے وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یا رسول اللہ دیور کے بارے میں، جو سسرالی رشتہ داری خاتون کا ہوتا ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، دیور کا ذکر نہیں آتا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ سنیں اس حدیث کو، بخاری شریف کی ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا بھئی دیور کے بارے میں، یہ سالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ سالی کے بارے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے بہنوئی کو؟ فرمایا حدیث میں دیور کو موت کہا گیا ہے تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، کیا جملے ہیں وہ کہہ سکتا ہوں میں آپ کے سامنے سالی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، کس قدر گراوٹ والے جملے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، خدا را اللہ کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ ایک بڑا دلچسپ نقطہ، یہ لسٹ اللہ نے کیوں دی؟ عورت ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اگر ان کے سامنے کر سکتی ہے تو دوسروں کے سامنے بولیے نا بھائی، نہیں کر سکتی نا۔ یہ لسٹ کیوں دی گئی ہے؟ ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے تو باقیوں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ گھر سے باہر نکلے گی، نہ محرم مرد کا معاملہ آئے گا تو محرم کے محرم تو محرم اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ محرم فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ پردے کا اہتمام کیا جائے گا۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ اور سنیے آگے اللہ کا کلام، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائے۔ اللہ اکبر، خواتین نے پیر میں زیور پہنا ہوتا ہے نا، وہ پازیب ہوتی ہے اس طرح کی، اور ہمیں تو زیادہ پتہ بھی نہیں، معاف کیجیے گا، تو یہ جو پیر میں پہنے جاتے ہیں زیورات، اس کی آواز بھی، چھن چھن کی آواز بھی متوجہ کرتی ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، متوجہ کرتی ہے۔ اور انتہائی ادب سے یہ مسئلہ بیان کرنا پڑتا ہے جب معاملات آتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے آپ جا کے کسی سیکریٹرسٹ سے اپنا علاج کراؤ کہ آپ مرد ہو کہ نہیں ہو۔ انتہائی ادب سے بات عرض کر رہا ہوں، کھلی بات عرض کر رہا ہوں، لیکن کہنی پڑتی ہے بات۔ ہے اٹریکشن، اللہ نے مرد میں عورت کے لیے اٹریکشن عورت کے تعلق سے رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو پیر کا زیور ہے ایسے پیر نہ مارنا کہ وہ آواز پہچان لی جائے۔ پوشیدہ زیور، سنیے گا، پوشیدہ زیور کو اللہ کہہ رہا ہے پوشیدہ رکھو۔ تو جو عورت کی زینت کا سب سے بڑا محل ہوگا اس کا چہرہ اینڈ سو آن، اس کو پوشیدہ رکھنا، اس کی کس قدر اہمیت ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر مزید کلام جب ہم سورہ احزاب پڑھیں گے وہاں پر بھی بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں ایسی بہت سی ہماری اس معاشرے کی بیٹی اور بہنوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے یہ باتیں سنی اور اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو اختیار کیا ہے، اور ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسی ہماری بیٹیوں کو جنہوں نے قرآن سنا ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیم سنی اور اللہ کے رسول کے گھرانے کی خواتین کا ذکر خیر سنا ہے، تو انہوں نے پردہ اختیار کیا ہے۔ اللہ ان کو استقامت دے اور اللہ ہمیں سمعنا و اطعنا کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا اور ہم نے مانا، کہیں کمی کوتاہی ہے، ابھی توبہ کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کا بڑا پیارا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔
کوتاہی توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی دیر اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی پردے حجاب کی توفیق دے، اور اللہ ہم مردوں کو بھی غیرت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہماری حیا کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یہ تعلیمات مرد کے لیے بھی، یہ تعلیمات عورت کے لیے بھی ہیں. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکو. یہ معاشرت کے احکامات، یہ پردے کے احکامات، یہ عفت کی حفاظت کے احکامات، ان میں کوتاہی بھی گناہ ہے. توبہ کرو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ تاکہ تم فلاح پا سکو. آگے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور تم نکاح کرو ان عورتوں کا جو بیوہ ہیں اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا. ایامہ کا لفظ بیوہ خاتون کے لیے بھی آتا ہے، اور ایامہ کا لفظ اہلیل نے فرمایا اس مرد کے لیے بھی آتا ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہو. تو بے نکاح نہ رہے کوئی مرد یا عورت. اللہ اکبر. بیوہ ہے تو نکاح کرا دو. اور آج بیوہ کا نکاح کس قدر ہمارے معیوب سمجھا جاتا ہے. زنا کے راستے سب کو معاف کیجئے گا ہضم، نکاح کی بات کی جائے تو وہ ہضم نہیں ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بیوہ ہو یا ایسا مرد جس کی خاتون کا انتقال ہو گیا تو ترغیب ہے، تشویق ہے کہ نکاح کرا دو. اور سنیں اپنے نیک غلاموں کنیزوں کا، وہ غلاموں کنیزوں کے حقوق تو دیکھیں، ان کا نکاح کرا دو. دین ترغیب دلا رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ نکاح کی ترغیب کیوں ہے؟ بے حیائی کا راستہ بند کرنے کے لیے، زنا کے راستے بند کرنے کے لیے. نکاح ہم نے مشکل کیا ہے، زنا آسان اس معاشرے میں. زنا کو بند کرنا ہے تو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعت والا، علم رکھنے والا ہے. ہم سمجھتے نکاح بوجھ، خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. ارے ہم نے جو مشکل بنا رکھی وہ بوجھ ہے. سنت کی تعلیم کے مطابق نکاح کریں. نکاح کا اعلان ہے، چھواروں کی تقسیم وہ شوہر کے ذمے، ایک ولیمے کی دعوت شوہر کے ذمے، باقی اپنی بیوی کے اخراجات. تو نکاح کیا ہے؟ نکاح کا اعلان گواہوں کی موجودگی میں، چھواروں کی تقسیم مرد کے ذمے، ولیمے کی دعوت جو سہولت سے ہو. اس کے بعد ایک گھر کمرہ کرائے کا ہو تو بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی زندگی گزر جاتی ہے. اور بیوی کے اخراجات شوہر کے ذمے. یہ آسان بات ہے. ہم نے جو مشکل بنا رکھا وہ ہمارا معاملہ. باقی احادیث میں ذکر آتا ہے نکاح کر لو تم غنی ہو جاؤ گے. ایک صحابی کو حضور نے مشورہ دیا، ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرے نکاح کے بعد وہ خوب غنی ہو گئے. سبحان اللہ. ہمارا الٹا چل رہا ہے معاملہ. ہم سمجھتے ہیں نکاح تو بڑا بوجھ کا معاملہ. قرآن پاک کہتا ہے اللہ جو ہے وہ یغنیہم اللہ من فضلی، اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. یہ نکاح تمہیں غنی کر دے گا، اللہ کے فضل کا مستحق بنا دے گا. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا، علم رکھنے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور چاہیے کہ بچتے رہیں، یعنی پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے. ظاہری بات ہے کسی کو، ایک خاتون کو بندہ اپنی بیوی بنا رہا ہے تو بنیادی خرچے تو پورے کر رہے ہوں گے. اگر ابھی اس کی بھی سکت نہیں آ رہی، لمبے چوڑے ہائی فائی خرچوں کی بات نہیں کر رہا، بیسک خرچوں کی بات کر رہا ہوں، نیڈس کی بات کر رہا ہوں، لگژریس اسٹائل کی بات نہیں کر رہا، لائف اسٹائل کی. تو اگر ابھی نہیں تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا جب تک وہ کیا رہے، بچتے رہیں. اور احادیث مبارکہ میں روزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی کہ اس سے کنٹرول کرنا، ضبط کرنا آسان. مگر روزے بہرحال رکھے ایک بندہ، اور حدیث مبارک میں تعلیم سر آنکھوں پر، لیکن اس کے ساتھ نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب بھی دلانی چاہیے، ورنہ بندہ کب تک روزہ رکھے گا. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں، مکاتبت چاہتے ہوں، یعنی غلام اپنے مالک کو کچھ مال دے دے کہیں سے ارینج کر کے تو مالک چھوڑ دے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت کچھ لے کر آزادی چاہتے ہوں، فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو ان سے مکاتبت کا معاملہ کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ. اور باقی مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَآتُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اور اس میں سے ان کو دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. غلام کی آزادی کے لیے زکوٰۃ تک بھی ادا کی جا سکتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے. غلاموں کی آزادی کی ترغیب دلائی گئی. فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو.
عبداللہ بن ابی، منافقین اس طرح کا دھندا کرتے تھے اور کنیزوں کو مجبور کرتے تھے بدکاری پر اور مال کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت ایسا کام کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا نہایت مہربان ہے، ان کو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ باقی فقہاء نے تفصیل بتائی ہے کہ جو بدکاری پر مجبور کریں گے ان کو تعزیر کے طور پر کچھ سزا دی جائے گی، اور جو بدکاری ان کے ساتھ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی زنا کی، اور جن بیچاریوں کو مجبور کر کے کام کروایا گیا ان پر سزا جاری نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ یہ تو تھا کنیزوں کا معاملہ۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اے لوگوں تمہاری طرف واضح احکام نازل فرمائے ہیں۔ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے بیان کر دی گئیں، اور متقین کے لیے نصیحت کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مطالعہ یہاں پر مکمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے گھروں میں سے، ساتھیوں میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔